اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احتجاج تبریسی کے صفحہ نمبر 78 کی ریڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ اس کتاب کا پہلا پارٹ ہے، جس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5 آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے، کیا رسول اسلام افضل الانبیاء ہیں؟ معمر ابن راشد نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تیز و تند نگاہوں سے آپ کو دیکھنے لگا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے برادر یہودی، کیا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، آپ کا درجہ بلند ہے یا موسیٰ ابن عمران کا؟ جبکہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اس نے ان پر توریت جیسی کتاب نازل کی۔ وہ معجز نما عصا رکھتے تھے، انہوں نے دریا میں راستہ بنا دیا، آسمان کے بادل ان پر سایہ فگن ہوتے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان کو اپنی مدح و ثنا خود نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت مطلب یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا ارادہ کیا تو کہا، پروردگارا، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا معاف کر۔ تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب حضرت نوح کشتی کے ڈوبنے سے ڈرنے لگے تو کہا، پروردگارا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھے اس خطرے سے نجات دے۔ تب آپ کو نجات مل گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب ہوئے تو کہا، پروردگارا، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مجھے اس جلانے والی آگ سے بچا لے۔ آگ ان کے لیے سرد و سالم بن گئی۔ جادوگروں سے مقابلے کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے خوفزدہ ہوئے۔ عرض کیا، پروردگارا، بے طفیل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عصا کے خوف و ہیبت سے مجھے محفوظ فرما۔ خطاب ہوا، لا تخف انت الاعلی، خائف و مضطرب نہ ہو، تم غالب رہو گے۔ پھر فرمایا، اے مرد کلیمی یعنی اے یہودی، اگر حضرت موسیٰ میرے ہم عصر ہوتے تو میری نبوت کی ضرور تصدیق کرتے، مجھے مان کر ایمان لاتے، ورنہ ان کا ایمان اور ان کی نبوت انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیتی۔ اے مرد کلیمی، میری ذریت میں ایک شخص مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ جب وہ خروج کرے گا، حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہو کر اس کی مدد کریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پیج نمبر 79، یہودیوں سے رسول خدا کا احتجاج، بریکٹ میں ہے، دوسرے انبیاء سے حضرت کی فضیلت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 40 یہودی متفق ہو کر رسول خدا کے پاس آئے تاکہ ان سے بحث و مباحثہ کریں اور ان کی تکذیب اور توبیخ کریں۔ رسول اکرم نے جب ان سے ملاقات کی تو عبداللہ ابن سلام، جو ان کے درمیان سب سے بڑا عالم تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تم سے مناظرہ کے لیے آیا ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری کتاب توریت قضاوت و فیصلہ کرے گی۔ یہودیوں نے موافقت کی۔ پھر انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسالت کی نشانی و علامت ہونی چاہیے، جبکہ آپ میں انبیاء گزشتہ کی کوئی فضائل و آثار دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، ان میں کچھ امتیاز اور خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان کو خدا نے اپنے دست قدرت سے بلا واسطہ پیدا کیا اور اپنی روح ان کے جسم میں پھونکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم میرے جد ہیں، لیکن خدا نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ حضرت آدم سے بلند و بالا ہے۔ یہود جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا۔ رسول نے فرمایا کہ دستور و حکم خدا کے مطابق مسلمانوں پر واجب ہے کہ 5 مرتبہ اذان و اقامت اور تشہد میں ذکر توحید کے بعد وہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی بلا فاصلہ میرے نام اور میرے منصب و رسالت کا اعلان کریں۔ میرے اوپر ایک لطف الہی یہ بھی ہے کہ روز قیامت خدا کا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا جناب آدم علیہ السلام کا ایسا مقام و مرتبہ ہے؟
یہودیوں نے کہا آپ نے درست فرمایا، توریت میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا یہ ایک بات ہے، یہود حضرت موسیٰ آپ سے افضل تھے۔ رسول کس لحاظ سے اور کس دلیل سے؟ یہود کیونکہ خدا نے ان سے 4000 کلمات سے گفتگو کی اور مسلسل ان سے ہم کلام رہا۔ رسول جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ اس سے بہتر و بالاتر ہے۔ یہود وہ کیا ہے؟ رسول خدا نے میرے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، آخر بزرگ برتر وہ خدا ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ میں جبرائیل کے بالوں پر سوار ہو کر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر وارد ہوا جہاں جنت الماوا ہے، یہاں تک کہ میں نے ساق عرش کو پکڑ لیا۔ اس وقت ادھر سے آواز آئی کہ میں خدائے جہان ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں سلامتی اور امن دینے والا، عزیز و جبار، بزرگ و مہربان اور رحیم ہوں۔ اس وقت میں نے سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے خدا کا مشاہدہ کیا۔ کیا یہ منزل و منزلت حضرت موسیٰ کے مکالمے اور گفتگو سے بہتر نہیں ہے؟ یہودیوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ بھی توریت میں لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ دوسری بات ہے۔ یہودیوں نے کہا حضرت نوح آپ سے افضل ہیں۔ رسول نے کہا کس وجہ اور کس علت سے؟ یہودیوں نے کہا اس وجہ سے کہ جب سیلاب نے تمام زمین کو گھیر لیا تو وہ کشتی پر سوار ہو گئے اور سیلاب کی تندی اور سختی سے نجات پا گئے، پھر کوہ جودی پر کشتی سے اترے۔ رسول نے فرمایا مجھ پر خدا کا لطف و کرم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہود آپ پر کون سی مخصوص عنایت ہے؟ رسول خدا نے آسمان میں مجھے ایک ایسا چشمہ عطا کیا جو زیر عرش جاری ہے، جس کے ساحل پر ہزار قصر و محل ہیں جو سونے اور چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے علف و گیا زعفران کے ہیں، اس کے سنگریزے یاقوت اور موتی کے ہیں، اس کی نہریں مشک و سفید کی ہیں۔ یہ وہ عنایات خدا ہیں جو میرے لیے اور میری امت کے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے یہی مراد ہے۔ یہودیوں نے کہا درست ہے۔ رسول نے فرمایا یہ امر سوم۔ یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم آپ سے افضل و برتر ہیں۔ رسول نے کہا کس وجہ اور کس علت سے؟ یہودیوں نے کہا کیونکہ خدا نے انہیں اپنا دوست و خلیل بنایا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا ہے اور میں حبیب خدا ہوں، میرا نام محمد ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ کو اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ رسول نے فرمایا یہ میرا نام خدا نے منتخب کیا ہے، میرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے کیونکہ وہ محمود ہے یعنی تعریف کیا ہوا، اور میں محمد ہوں اور میری امت حمد و تعریف کرنے والی ہے۔ یہودیوں نے کہا صحیح فرمایا، آپ کی فضیلت زیادہ ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا یہ چوتھی بات ہے۔ یہود حضرت عیسیٰ آپ سے بزرگ و برتر ہیں۔ رسول نے فرمایا کس علت سے؟ یہودیوں نے کہا ایک دن جناب عیسیٰ بیت المقدس کے نزدیک ایک پہاڑ کے پاس تھے، شیاطین آپ کو آزار و تکلیف دینے کے لیے آئے۔ جبرائیل کو خدا کا حکم ہوا اپنے پروں سے شیاطین کو ہٹا کر آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے اپنے پروں کی قوت سے انہیں دور کیا اور آگ میں ڈال دیا۔ رسول نے فرمایا جو کچھ مجھے عطا کیا گیا وہ اس سے افضل ہے۔ یہود نے کہا کون سی خصوصیت اور امتیاز؟ رسول نے فرمایا جب میں جنگ بدر سے شہر مدینہ میں داخل ہوا، حالانکہ میں بہت بھوکا تھا، اس وقت ایک یہودیہ اپنے سر پر ایک کاسہ رکھے ہوئے آئی جس میں بکری کا بھنا ہوا بچہ تھا، اور اس نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا میں اس خدا کی حمد کرتی ہوں جس نے آپ کو باصحت و عافیت رکھا اور دشمنوں پر فتح و غلبہ عنایت کیا۔ میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اس جنگ سے سلامتی و کامیابی کے ساتھ واپس آئیں گے تو اس بچے کو ذبح کر کے پکاؤں گی اور وقت ورود مدینہ آپ کو کھلاؤں گی۔ میں اپنے اونٹ سے اترا اور میں نے اس غذا کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ بھنا ہوا بچہ حرکت میں آیا اور گویا ہوا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، میں مسموم ہوں۔
یہودیوں نے کہا آپ نے صحیح کہا، بہت بڑی بات۔ رسول نے فرمایا یہ 5ویں بات ہوئی۔ پھر یہود نے کہا صرف ایک سوال باقی ہے، کوئی اور سوال نہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا پوچھو۔ یہود نے کہا سلیمان پیغمبر آپ سے بہتر تھے، کیونکہ شیاطین جن و انس اور حوش و طیور اور ہواؤں پر حاکم تھے۔ رسول نے فرمایا خدا نے میرے لیے براق کو مسخر کیا، جو تمام دنیا سے بلند و برتر ہے۔ یہ بہشت کا ایک حیوان ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح، قدم گھوڑوں کے قدموں کی مانند، دم گائے کی دم کی طرح، اور ایک جثہ و جسم جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ اس کی زین یاقوت سرخ کی ہے، رکاب سفید موتی کی ہے، اور اس کے 1000 لگام سونے کی ہے۔ اس کے 2 پر ہیں جو یاقوت، موتی اور زبرجد سے مزین ہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمد رسول اللہ۔ یہود نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا، توریت میں یہی تحریر ہے، ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا جب نوح 950 سال اپنی قوم کی تبلیغ میں مصروف رہے، اس مدت میں بہت کم لوگ ایمان لائے اور بہت کم مقدار میں لوگوں نے دعوت حق قبول کی۔ خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، ان پر ایمان نہیں لائے مگر کم۔ میں بہت کم مدت کے لیے تبلیغ پر مامور ہوا ہوں، پھر بھی مجھ پر بہت لوگ ایمان لائے اور میری دعوت قبول کی۔ جنت کے لیے 120 صفیں تشکیل دی جائیں گی، اس میں سے 80 صفیں صرف میری امت اور میرے پیروکاروں کے لیے ہوں گی۔ میری آسمانی کتاب تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کی ناسخ و شاہد ہے۔ میری شریعت سب سے جامع اور کامل شریعت ہے۔ اس آئین مقدس میں کچھ گزشتہ احکام تبدیل ہوئے ہیں، کچھ حلال کو حرام اور کچھ حرام کو حلال کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے روز شنبہ مچھلی کے شکار کو حرام کیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا، مگر کچھ لوگوں کی مخالفت کے سبب ان پر خدا کا قہر و غضب نازل ہوا، وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ لیکن میری شریعت میں صرف یہی نہیں کہ اس کی حرمت کو اٹھا لیا گیا ہو، بلکہ اس کے جواز کا حکم بھی صادر ہوا۔ دریائی شکار تمہارے لیے حلال ہو گیا، اس میں سے کھاؤ، لذت اٹھاؤ۔ دین اسلام نے تمام چربیوں کو حلال کیا ہے، جبکہ تم اس کے کھانے سے پرہیز کرتے ہو۔ خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر درود بھیجا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی مجھے رحمت و مہربان کی صفت سے یاد کیا ہے۔ ترجمہ، تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جس کے لیے تمہاری مصیبت سخت و دشوار ہے، تمہاری سعادت و خوشبختی کے لیے حریص ہے اور مومنین پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے احترام کی خاطر حکم دیا کہ مجھ سے بغیر صدقہ دیے ہوئے کوئی کلام نہ کرے۔ ترجمہ، اے مومنین، جب میرے رسول سے گفتگو کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے تم پر صدقہ دینا لازم ہے۔ احسان کیا اور یہ دستور اٹھا لیا گیا۔ کیا یہ خصوصیت اور امتیاز گزشتہ انبیاء میں پائے جاتے ہیں؟ اس کے بعد پیج نمبر ہے 84 اور ہیڈنگ ہے رسول اکرم سے یہودی کا 2 سوال۔ ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد، میرے چند سوال ہیں، میں تقاضا کرتا ہوں کہ آپ ان کا جواب دیجئے۔ رسول کے غلام ثوبان نے اس کے قدم ہلائے اور آہستہ سے کہا یا رسول اللہ کہو۔ یہودی نے غصے میں آ کر کہا میں انہیں نہیں پکاروں گا مگر اسی نام سے جو خود ان کی قوم و قبیلے میں لیا جاتا ہے۔ پھر آپ کی جانب رخ کر کے بولا قرآن میں نازل ہوا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ زمین اور آسمان دوسری زمین اور آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے، اس وقت لوگ کہاں رہیں گے؟ رسول نے فرمایا لوگ میدان محشر میں پہنچنے سے پہلے ظلمت و تاریکی میں ہوں گے۔ یہودی، جنت میں داخل ہوتے وقت اہل بہشت کی پہلی خوراک کیا ہوگی؟ رسول، بڑی مچھلی کا جگر۔ یہود، اس کے بعد کون سی چیز کھائیں گے؟ رسول، بیل کا جگر۔ یہود، اس کے بعد کون سی شراب پئیں گے؟ رسول، سلسبیل۔
یہودی: صحیح ہے، کیا اجازت ہے کہ انبیاء کے علم مخصوص کا سوال کروں؟ رسول: کیا سوال ہے، پوچھو۔ یہودی: بچہ کس سبب سے ماں باپ کی شبیہ ہوتا ہے؟ رسول: مرد کا نطفہ زیادہ تر سفید و گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا زرد و رقیق ہوتا ہے۔ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہو تو حکم خدا سے جنین لڑکا ہوگا، اگر بالعکس ہو تو جنین لڑکی ہوگی۔ ماں باپ سے بچوں کی شباہت اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: پروردگار عالم کی قسم، یہ وہ علم ہے جو جبرائیل کے ذریعے خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ پیج نمبر 85، ہیڈنگ: غزوہ تبوک میں منافقین سے رسول اکرم کا احتجاج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، غزوہ تبوک میں جاتے وقت منافقین کے ایک گروہ نے طے کیا تھا کہ مقام عقبہ پر رات میں رسول اکرم کو قتل کر دیں گے۔ کچھ دوسرے مدینے میں باقی رہ گئے جنہوں نے حضرت علی کے قتل پر کمر باندھ لی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ اپنے اس مذموم ارادے پر عمل نہ کر سکے۔ منافقین کے برے عزم اور بدنیتی کی وجہ سے حضرت علی کے بارے میں رسول کے فرمودات اور رسول اسلام اور خصوصاً حضرت علی سے بغض و حسد نے انہیں اس اقدام پر آمادہ کر دیا تھا۔ وضاحت: جب رسول نے جنگ تبوک کا ارادہ کیا تو حکم خدا کے موجب فرمایا، میں لشکر اسلام کے ساتھ جاؤں اور علی مدینے میں رہیں، یا برعکس میں مدینے میں رہ جاؤں اور علی جنگ کے لیے جائیں۔ سب کو اس امر میں مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ اطاعت گزار خدا کی جزائے کثیر الثواب جزیل کے مستحق ہوں گے۔ اسی سبب سے حضرت مدینے میں علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین بنا کر لشکر اسلام کے ہمراہ چلے گئے۔ منافقین موقع غنیمت جان کر علی پر طعنہ زن ہوئے کہ رسول اسلام ان سے رنجیدہ ہو گئے ہیں، ان کی ہم نشینی سے بیزار ہیں، اسی لیے انہیں مدینے میں چھوڑ دیا اور اپنے ہمراہ نہیں لے گئے۔ حضرت علی منافقین کے بیانات سے مغزوم و مغموم ہوئے اور مدینے کے باہر حضرت کے پاس پہنچے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے علی، تم اپنے مرکز سے کیوں چلے آئے؟ علی نے سارا ماجرا بیان فرما دیا۔ رسول نے فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی رہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے؟ تم ہارون کے مثل میرے جانشین ہو۔ تمہارے اور ہارون میں صرف تفاوت یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی مدینے واپس ہوئے۔ اسی درمیان منافقین نے علی کے قتل کا نقشہ تیار کر لیا کہ انہوں نے راستے میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور اس پر چٹائی اور مٹی ڈال دی تاکہ اس میں گر جائیں۔ یہاں بھی خدا نے حضرت علی کی مدد حفاظت کی اور ان کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، جس سے آپ خطرے سے بچ گئے اور خائنوں کی سازش بیکار گئی۔ 10 منافقین مدینے میں رہ گئے تھے اور 14 منافقین رسول خدا کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ ان کی ماموریت اپنے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق کوہ تبوک پر رسول اسلام کو قتل کرنا تھی۔ جب رسول کوہ تبوک کے قریب پہنچے تو جبرائیل نے نازل ہو کر منافقین کے سوء قصد اور معاہدے سے رسول اکرم کو آگاہ کیا، اور آپ بھی ان کی سازش کے شر سے محفوظ و امان میں رہے۔ رسول اسلام نے لوگوں کو جمع کیا اور منافقین کے ارادے سے مطلع کیا۔ کچھ لوگوں نے علی کے راستے میں مکاری سے گڈھا کھودا تھا۔ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کی سطح کو مضبوط اور محکم کر دیا تاکہ علی اور ان کے ساتھی بغیر کسی خطرے اور نقصان کے عبور کر جائیں۔ پھر علی کے اشارے سے اس گڈھے کو ظاہر کر کے لوگوں کو دکھایا گیا۔ علی کے کچھ دوستوں نے درخواست کی کہ یہ باتیں میرے پاس لکھی جائیں۔ علی نے جواب دیا کہ خدا نے اپنے رسول کی حفاظت کی ہے، اس کی خبر ہمارے خط سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ جب آپ کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو منافقین آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ مسلماً مدینے سے کوئی قاصد آیا ہے جو علی کی موت کی خبر لایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذہانت اور مہارت سے اس خبر کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ اصحاب و انصار کے قلوب کو سکون اور ثابت رکھ سکیں اور ان کو اختلاف رائے و اضطراب سے بچائیں۔
پھر متفق ہو کر رسول کے پاس آئے اور اس حادثے اور خطرے کے رفع ہونے سے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور آپ کی جلب توجہ اور ان کے اطمینان و محبت کی خاطر کچھ گفتگو کی۔ منافقین نے پوچھا، علی ابن ابی طالب افضل ہے یا ملائکہ؟ رسول نے فرمایا، ملائکہ کی فضیلت و برتری محمد و علی کی محبت اور دوستی اور ان کی ولایت و منزلت کے قبول کرنے کی وجہ سے ہے، بلکہ اگر علی کا کوئی محب اپنے دل کا تزکیہ کر لے، گناہوں سے بچتا رہے اور اپنے کو ریاکاری و فریب سے محفوظ رکھے تو ملائکہ سے بلند و برتر ہو جائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ملائکہ کو آدم کے سجدے کرنے کے سبب ان کی خود بینی و خود پسندی تھی؟ کیونکہ وہ ایسا تصور کر رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا ہو سکتی جو خدا کی جانشینی کے لائق ہو، اور اپنے کو ہر علم دین، فضیلت و معرفت ہر لحاظ سے بہتر و بالاتر سمجھتے تھے۔ یہی وہ خیال خام اور عقیدہ باطل تھا کہ پروردگار نے آدم کو پیدا کیا اور تمام اسما کی تعلیم دی، پھر ان اسما کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ ان کی معرفت اور ان کے سمجھنے سے عاجز رہ گئے۔ اس وقت خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملائکہ کو اسما کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو خلق کیا اور ان کی اولاد میں انبیاء اور مرسلین اور خدا کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، اور رسول خدا، آل پاک، اصحاب پاک اور میری امت کے صالحین ان انسانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد خدا نے اس انسان کی فضیلت و برتری اور شرافت ملائکہ کو سمجھائی کہ انسان سینکڑوں سخت مصائب اور حوادث، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور معاش کی زحمتوں، دشمنوں اور ظالم بادشاہوں اور ستمگر حاکموں کے خوف و طرز، امراض اور سختیوں میں استقامت، جن و انس کے شیاطین کے فریب اور اس کی مکار و گمراہی کی مشقت اور دنیاوی زندگی کی پریشانیوں کے باوجود اپنی ہوا و ہویس اور خواہشات نفسانی سے مقابلہ و مبازرہ کرتا ہے اور خدا کے احکام اور اوامر کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے، اور ہمیشہ اپنی فطری خواہشات، حب نساء، حب لباس، حب شہرت، حب دنیا اور دوسری دنیاوی لذتوں کی چاہت کے مقابلے جنگ و جہاد میں مصروف رہتا ہے، اور اس کے رخ حق اور حقیقت کی جانب ہی رہتا ہے، اور خلوص نیت و صدق اور صفا کے ساتھ علم و معرفت و قرب خدا اور منزلت کے حصول میں قدم بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ خدا نے فرمایا، اے گروہ ملائکہ، تم ان پر پریشانیوں مادی رشتوں سے دور ہو، جنسی خواہشات تم کو ناراحت نہیں کرتی، خواہش طعام تمہیں ادھر ادھر نہیں کھینچتی، دشمنوں کی وحشت اور دہشت تمہارے قلوب کو مضطرب نہیں کرتی، شیطان اور اس کے ساتھی تم پر غالب نہیں ہو سکتے کہ دلوں میں وسوسہ پیدا کریں۔ تم سب محفوظ اور امان میں ہو، تم قلبی اضطراب، فکری کشمکش اور قلبی وحشت نہیں رکھتے، اس لیے عبادت، خضوع و خشوع اور تمہارے لیے زیادہ سہل و آسان ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر انسان اسی حالت میں بھی مشغول عبادت، اطاعت رہے اور ان مصائب و پریشانیوں کی وجہ سے توجہ، خلوص نیت کو برقرار رکھے تو گویا اس نے بہت بڑا عمل انجام دیا ہے کہ جس کے انجام دینے سے ملائکہ و فرشتے عاجز و مجبور ہیں۔ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کے درجے و کمالات ملائکہ کو بتلائے، تب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسی روز صالح اور بزرگ افراد، خاص طور پر امت اسلامیہ کے اشخاص، بالخصوص پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے اہل بیت اطہار آدم کے صلب میں موجودہ جلوہ گر تھے، گویا کہ سب کے سب ان کی پشت میں مکمل نظم و ترتیب کے ساتھ صف آرا تھے۔ یہ سجدہ بظاہر حضرت آدم کے لیے تھا، حقیقت میں خداوند عالم کے لیے تھا۔ اس مقام پر حضرت آدم قبلے کی مانند تھے کہ لوگ عبادت خدا کے وقت جس کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، دوسروں اور مخلوق کے لیے جائز نہیں، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مخلوق خدا کی ایسی شان و جلالت بیان کرے جیسی خدا کی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا، اس بارے میں ابلیس نے
خدا کی مخالفت اور معصیت کی، چونکہ اس کی مخالفت تکبر و خود ستائی کے سبب تھی، لہٰذا قرب خدا سے نکال دیا گیا اور کافر ہو گیا۔ آدم نے منع شدہ درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی، لیکن ان کی نافرمانی غرور و خود پسندی کی وجہ سے تھی، نہ کہ پسندی کی وجہ سے نہ تھی، اس لیے انہوں نے پشیمان ہو کر توبہ کی۔ خدا نے توبہ قبول کی اور اپنے لطف و کرم کا مستحق قرار دیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 89 پہ اگلی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوہ تبوک کی گھاٹی۔ اس گفتگو کے بعد رسول نے حکم دیا کہ لوگ کوچ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ضمناً کسی کو ندا کرنے کا حکم دیا کہ ہر ایک رسول کے پیچھے چلے، کوئی بھی حضرت کے آگے قدم نہ بڑھائے اور نہ پہاڑ کی گھاٹی پر قدم رکھے۔ اس وقت حذیفہ نے کہا، تم پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاؤ اور دور سے رسول اکرم سے پہلے پہاڑ کی گھاٹی میں جانے والے اشخاص پر نظر رکھو۔ حذیفہ نے کہا، میں ان منافقین سے ڈرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میری نیت سے باخبر ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب تم گھاٹی کے دامن میں پہنچو تو وہاں ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے بیٹھ جانا، منافقین اسی پتھر کے پاس سے گزریں گے۔ حذیفہ یمانی رسول کے امتثال امر کی خاطر گھاٹی کی طرف گئے اور پتھر کے عقب میں بیٹھ گئے اور ان منافقین کو دیکھا جو رسول کے قتل کے ارادے سے پہلے آ کر اپنے سوئے قصد اور معاہدے کے مطابق پہاڑ کے ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ حذیفہ ان منافقین کی آپس کی گفتگو سن کر رسول خدا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا حضرت کے سامنے بیان کر دیا۔ رسول خدا نے امداد کی اور ان کے مکر و شر سے آپ کی حفاظت کر کے قتل رسول کی سازش کو بے اثر کر دیا۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ حذیفہ، عمار اور سلمان آپ کے محافظ تھے۔ جب اس گھاٹی کے قریب پہنچے تو منافقین نے ایک پتھر اوپر سے گرایا تاکہ آپ کا اونٹ بھڑک جائے اور گھاٹی کی طرف پھینک دے۔ پتھر نیچے گرا، لیکن اس کی آواز سے اونٹ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور آپ نے مکمل آرام و عافیت کے ساتھ پہاڑ کے درے کو عبور کیا۔ رسول اللہ نے عمار سے کہا، پہاڑ کے اوپر جاؤ اور اپنے عصا سے ان کی سواریوں کے منہ پر مارو تاکہ وہ ان کو اس جگہ سے نیچے پھینک دے۔ جناب عمار پہاڑ کے اوپر آئے اور ان پر حملہ کیا، جس سے اونٹ بھڑک کر بھاگ گئے اور سب گر گئے، جس کے سبب کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا اور سب شدید زخمی ہوئے۔ اسی لیے رسول فرماتے ہیں، دوسروں کی بنسبت حذیفہ اور علی بن ابی طالب منافقین کو زیادہ پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 91 ہیڈنگ ہے، روزے غدیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتجاج۔ بریکٹ میں ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں۔ ابو جعفر مہدی مرعشی نے ابو علی حسن ابن شیخ توسی سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے ایک جماعت سے، انہوں نے ہارون ابن موسیٰ سے، انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا زیارت خانہ کعبہ کے لیے آمادہ تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کی جانب سے سلام پہنچا کر کہا کہ خدا فرماتا ہے، میں نے سابق پیغمبروں میں سے کسی کو بھی اپنی بارگاہ میں واپس نہیں بلایا، مگر اتمام حجت کے بعد تمہارے ذمے 2 چیزیں باقی ہیں، وہ دونوں لوگوں تک پہنچا دو، ایک حکم حج، دوسرے خلافت و ولایت، اور عام اعلان کر دو، اور ہر سفر حج کی استطاعت رکھنے والے کو بلا کر انہیں خانہ خدا کی زیارت کے اعمال و خصوصیت کی تعلیم دو۔ پھر رسول اکرم نے کسی کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو سفر حج کی خبر دے اور مستطیع افراد کو حج کرنے اور اس بڑی عبادت کے ارکان اور احکام کے سیکھنے کی دعوت دے۔ اس عمومی دعوت کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ کے 70,000 لوگ رسول اسلام کے ہمراہ مکے کی جانب چل پڑے اور سب نے آپ کے اعمال اور احکام کی پیروی کی۔ مکہ و مدینہ کے راستوں کو طے کرتے وقت اس مجمع سے عجیب اور باشکوہ منظر ظاہر ہو گیا۔
خصوصاً تمام پہاڑ، درے اور بیابان، ان کی آواز لبیک کہ ہم راز و ہم آواز ہو گئے۔ اس جمعیت کی تعداد حضرت موسیٰ ابن عمران کے ان اصحاب کی تعداد کے برابر تھی جن کے سامنے آپ نے حضرت ہارون کو اپنا وصی و خلیفہ معین کیا تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی غیبت میں ان کی بیعت توڑ کر سامری اور بچھڑے کی پیروی کی تھی۔ کچھ راستہ طے کیا تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے، ابلاغ السلام کے بعد کہا کہ آپ کی رسالت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے اور دنیاوی و مادی زندگی قریب اختتام ہے۔ آپ اپنا وصی و خلیفہ معین کر کے میراث نبوت اور آثار رسالت اس کے حوالے کر دیجئے، اور اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کا تعارف کرا کے مخصوص علوم و معارف ان کے سپرد کر دیجئے۔ پھر اس جمعیت سے ان کی بیعت و عہد لے لیجئے۔ رسول کو جاننا چاہیے کہ زمین حجت خدا اور ولی خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ خدا کی اطاعت اور اس کا امتثال امر اس کی حجت کی پیروی اور اطاعت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ولی خدا کی مخالفت اور نافرمانی خود خدا کی مخالفت اور نافرمانی ہے۔ جس نے اس کی بیعت شکنی کی، منزلت اور فضیلت کا انکار کر لیا اور اس سے دشمنی کی، وہ میرے امر و حکم سے سرپیچی کر کے کافر و مشرک ہو گیا اور اپنی جگہ دوزخ میں بنا لی۔ چونکہ حضرت اپنی امت خصوصاً منافقین کی طرف سے خوف زدہ تھے اور ان کے کفر و ارتداد سے بھی ڈرتے تھے، علی کے نسبت منافقین کے بغض و عداوت باطنی سے بھی باخبر اور مطلع تھے۔ جبرائیل کے ذریعے خدا سے درخواست کی کہ خدا منافقین کے مکر و فریب اور ان کی شر و دشمنی سے ان کی حفاظت کرے۔ رسول اکرم نے اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کی، یہاں تک کہ مکے سے واپسی میں مسجد خیف تک، جو کہ میدان منی میں ہے، پہنچ گئے۔ وہاں جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور علی ابن ابی طالب کے متعلق وظیفے کی تجدید و تکرار کی۔ پھر بھی حضرت نے مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چل پڑے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قراء الغمیم پہنچے۔ کاف ر الف عین اور غمیم پہنچے۔ یہاں بھی جبرائیل امین تیسری مرتبہ نازل ہو کر موضوع خلافت کی یاد دہانی کرائی۔ رسول خدا نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے اور علی کے بارے میں میری باتوں کو قبول نہ کریں گے، اور وہاں سے چل کر غدیر خم کے مقام پر پہنچے، یہاں تک کہ جبرائیل دوپہر کے قریب نازل ہو کر یہ آیہ بلغ کی تلاوت کرتے ہیں: اے رسول، اس امر کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ خدا آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس مرتبہ رسول اکرم نے حکم دیا، پروردگار کی انجام دہی کا مکمل ارادہ کر لیا، اور حکم دیا کہ آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلاؤ اور پیچھے والوں کو آنے دو۔ تمام لوگوں کو غدیر خم کے میدان یعنی مسجد غدیر کے نزدیک جمع کیا اور اپنے خطبہ اور اپنی تعریف و توصیف کے مقامات کو فراہم کیا۔ اس جگہ بہت سے درخت تھے۔ رسول اکرم نے اس کے نیچے صاف کرنے اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا۔ پھر ممبر کی اتنی بلندی پر گئے کہ سارا مجمع دکھائی پڑ رہا تھا۔ جب آگے اور پیچھے والے سب جمع ہو گئے تو آپ نے پیغام الہی اور اپنے طولانی و شیریں خطبے کا آغاز کیا۔ پیج نمبر 94، غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ تمام حمد و ثنا کے لائق وہ پروردگار جو کوئی شریک و نظیر نہیں رکھتا، بے نیاز اور اکیلا ہے۔ اس کی سلطنت اور حکومت تمام کائنات پر محیط ہے، اس کا علم ساری موجودات کو گھیرے ہوئے ہے، سب اس کی قدرت طاقت کے سامنے خاضع و خاشع ہیں۔ وہی تمام عالم کا محبوب اور محمود ہے، وہ زمین اور آسمان کا خالق اور روح و ملائکہ اور جہان کا پروردگار ہے۔ تمام اشیاء اس کی بے انتہا فضل و احسان اور رحمت و نیکی میں غرق ہیں۔
وہ کریم و حلیم اور ناظر و مہربان ہے، وہ گنہگاروں کے عذاب اور انتقام میں جلدی نہیں کرتا، بندوں کے اسرار و رموز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، لوگوں کے افکار و خیال اور نیت اس کے نزدیک ظاہر و روشن ہے، عاجزی و کمزوری و محتاجی و کمی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی کبریائی ذات و صفات کی حقیقت کی معرفت اور اس کے ادراک سے لوگوں کی عقلیں عاجز و قاصر ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار کی بزرگی و پاکیزگی نے طبقات دہر کو گھیر رکھا ہے، اس کی مقدس نو نے جہان کو گھیر رکھا ہے۔ خدا وہ ہے جو بغیر کسی شریک اور مشاور اور مددگار کے اپنے احکام امور کو جاری کر رہا ہے۔ وہ پروردگار بغیر تصور، نقشہ کشی اور سابقہ تدبیر کے اپنی مشیت کو ایجاد کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے لباس پہناتا ہے۔ معمولی سی زحمت و پریشانی بھی کائنات کی خلقت اور اس کے وجود کے بارے میں اسے دکھانا نہیں پڑتی، اس کے کام محکم اور منظم ہیں، کم ترین خلل و سستی اور ظلم و جور اس کے اعمال میں نہیں ہوتے۔ کریم و مہربان خدا ہے، سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی قدرت و عظمت کے سامنے تمام اشیاء سرنگوں ہیں، چاند، سورج، فلک اور ملک سب کے سب اس کی قدرت کے سامنے مسخر ہیں۔ تخلیق اور تکوین کے اوراق و صفحات ہمیشہ اس کے قوت دست قدرت سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نتیجے میں رات اور دن، فقر و غنا، خوشی و غمی، سردی و گرمی اور مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مخالف اور دشمن اس کی حکومت مطلقہ کے مقابلے میں خود نمائی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ ستم گروں، ظالموں کو نابود اور ذلیل کرتا ہے اور مکار، فریب کار اور منافقین کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے۔ ترجمہ آیت۔ وہ اکیلا اور بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں، خیر اسی کے اختیار میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بندوں کے سوال و دعوت کو قبول کرتا ہے، نیکوکاروں کو توفیق دیتا ہے، ہمیشہ پرہیزگاروں کا محافظ و نگہبان ہے۔ میں ہر حال میں اس کی حمد کرتا ہوں، چاہے سرور و غم ہو، چاہے عافیت و تکلیف، اس پر اور اس کے انبیاء اور ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں، ہمیشہ اس کے احکام کی اطاعت گزار اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہوں۔ وہ میرا قوی پروردگار اور میں اس کا ضعیف بندہ ہوں، اس کی رحمت و اطاعت کی جانب سبقت کرنے والا، اس کے غضب و عذاب سے گریزاں ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس کے ارادے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ اما بعد، میں پروردگار کی جانب سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ: اے رسول، وہ چیز لوگوں تک پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی جا چکی ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ خدا کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگوں، گواہ رہنا کہ خدائی پیغام پہنچانے میں میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ جان لو کہ اس سفر میں جبرائیل میرے پاس 3 دفعہ آئے، مجھے حکم دیا کہ سب کے سامنے اس کے پیغام کو پہنچا دوں اور اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا وصی و خلیفہ معین کر دوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ و امام ہیں، وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ خدا اور رسول کے بعد وہی تمہارا مولا اور ولی ہے۔ پھر آیت ولایت کی تلاوت کی کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ وہ ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے ہر اعمال اور امور میں خدا کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی جان لو کہ جب پہلی دفعہ علی بن ابی طالب کی معرفی کا حکم ہوا تو میں نے جبرائیل سے امر کی معنی چاہی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پہچانتا ہوں جو حقیقت اسلام اور ایمان سے دور ہیں اور ابھی ان کے دلوں میں اطمینان اور نور ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔
آیت وہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اسے بہت آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 11۔ انہی میں سے کچھ لوگ بہت سی باتیں میرے پیچھے کہتے ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں اور ان کی تفصیل و کامل خصوصیات کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ مناسب اور شائستہ نہیں۔ میں ہمیشہ تمہاری عزت و شرافت اور بزرگی و بلندی چاہتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے بڑی سختی سے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور اپنے حتمی اور ضروری وظیفے کو انجام نہیں دیا۔ بس جان لو کہ خدا نے علی ابن ابی طالب کو تمہارا ولی اور امام بنایا، اور اس کی اطاعت و فرما برداری تمام انصار و مہاجرین، تابعین، حاضر و غائب، عرب و عجم، کوچک و بزرگ اور غلام و آزاد سب پر فرض واجب کی ہے۔ خدا اپنی رحمت و مغفرت اس کے شامل حال کرے جو اس کی منزلت کی تصدیق کرے اور اس کی اطاعت و پیروی کرے۔ خدا کا عذاب اور اس کی لعنت اس شخص کے لیے مخصوص ہے جو علی کی مخالفت اور دشمنی کرے اور اسے نہ مان کر دل میں اس سے عداوت رکھے۔ اے گروہ مردم، اس مقام پر تمہارے ساتھ آخری اجتماع اور آخری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج میں نے تمام احکام دین اور سب حلال و حرام بیان کر دیا ہے، اور کچھ خدا نے مجھے جو کچھ بتایا تھا تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد اوامر خدا و احکام دینی کو اپنی زندگی کی سرمشق بنا لو۔ اپنے تمام امور میں خدائے جہان کو نظر میں رکھو۔ جان لو کہ پہلی منزل میں تمہارا ولی اللہ، اور دوسری منزل میں اس کا رسول، اور میرے بعد علی ابن ابی طالب، اور ان کے بعد ان کی اولاد پاک و ذریت طاہرہ سے تمہارے اولیاء ہیں۔ یا ایھا الناس، خداوند عالم نے تمہارے علوم و معارف کو مجھے عطا فرمائے ہیں، اور میں نے وہ سب کچھ علی کو تعلیم کر دیا ہے۔ اس سے ہرگز دور نہ ہونا، اس کی ولایت و دوستی اور دست بردار نہ ہونا۔ وہ تمہیں ہمیشہ دین کی جانب ہدایت کرتا ہے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہے۔ باطل راستوں سے منحرف ہو کر ان راستوں سے منع کرتا ہے جو راہ حق میں دوسروں کی ملامت اور مخالفت اور لوگوں کی مذمت سے متاثر و متزلزل نہیں ہوتا۔ وہ پہلا شخص ہے جو خدا قادر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اپنی جان پیغمبر خدا اور راہ خدا کی خاطر قربان کی۔ وہ پیغمبر خدا کے ساتھ عبادت پروردگار میں مشغول تھا، در حالانکہ تم میں سے کسی نے بھی اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ یا ایھا الناس، علی کو محترم اور بزرگ شمار کرو۔ خدا نے اسے فضیلت و کرامت عطا کی ہے، اس کی جانب متوجہ رہو۔ خدا نے اسے اس منصب کے لیے معین کیا ہے۔ جو بھی اس کی ولایت و منزلت کا منکر ہو، خدا کی رحمت و مغفرت اس پر نازل نہ ہوگی۔ اگر تم نے اس کی مخالفت کی، گویا تم نے عذاب خدا اور دہکتی ہوئی آگ کو آمادہ کر لیا ہے۔ یا ایھا الناس، تمہارے تمام انبیاء اور مرسلین گزشتہ نے میری نبوت اور رسالت کی خبر دی ہے۔ میں خاتم الانبیاء اور مرسلین ہوں۔ میں تمام اہل آسمان اور زمین پر خدا کی حجت ہوں۔ اگر کسی نے بھی میری رسالت میں تردد اور میرے اقوال میں شک کیا تو وہ کافر ہو گیا اور دوزخ کا مستحق بن گیا۔ یہ وہ فضیلت اور نعمت ہے خدا نے جو مجھے عطا فرمائی۔ میں ہمیشہ اس کی حمد و سپاس کرتا ہوں اور اس کے احسان اور انعام پر شکر کرتا ہوں۔ ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت و برتری دو۔ وہ میرے بعد مردوں اور عورتوں کے درمیان افضل و برتر ہیں۔ ہمارے ہی وسیلے سے نعمت و رحمت خدا کی لوگوں کی شامل حال ہوتی ہے جو ہماری رفتار و گفتار کی مخالفت کرے گا۔ یقیناً اس پر اللہ پروردگار عالم کی لعنت اور اس کا عذاب و غضب ہوگا۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، خدا فرماتا ہے جو بھی علی کی دشمنی اور مخالفت کرے وہ ملعون اور مغضوب ہے اور میری رحمت سے دور ہے۔ تم آئندہ کو فراموش نہ کرو اور دوبارہ خطا و لغزش کرنے سے بچو۔ آیت کا ترجمہ۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، بس خدا کے مخالفت کرنے میں اسی سے ڈرو، ثابت قدمی کے بعد پھر تزلزل نہ پیدا ہو جائے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب جنب اللہ ہیں اور وہ اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی ان تقول نفسی یا حسرتی
کہیں تم میں سے کوئی یہ نہ کہنے لگے ہائے افسوس ان کوتاہیوں میں جو میں نے قرب خدا کے بارے میں کی ہیں۔ تم اس دن کے بارے میں سوچو کہ تم واحسرتا کہنے لگو ان کوتاہیوں میں زیادتیوں پر جو جنب اللہ کے بارے میں تم نے کی ہے۔ ایھا الناس، قرآن کتاب خدا ہے، تم اس کے کلمات اور آیات پر غور و فکر کرو اور اس کی حقائق اور مطالب کو سمجھو۔ قرآن کے محکمات پر ہمیشہ نظر رکھو، جو آیات و کلمات از لحاظ معنی مشتبہ ہیں اور صریح و واضح مفہوم معنی نہیں رکھتے، ان کا اتباع نہ کرو۔ کوئی شخص بھی قرآن کے حقائق و دقائق کو بیان اور روشن نہیں کر سکتا سوائے اس علی کے جو میرا وسیع اور میرا بھائی ہے، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ جو بھی مجھے اپنا مولا مانتا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد طاہرہ ثقل اصغر ہے، قرآن ثقل اکبر ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے مؤید اور موافق ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی اور ان کی اولاد پاک زمین میں خدا کے امین اور صاحب حکمت ہیں۔ اے لوگوں، تم گواہ رہو، اور زمین اور آسمان تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے خدا کے حکم و فرمان کو پہنچا دیا، جس پر مامور تھا انجام دے دیا، جو جانتا تھا سب کے کانوں تک پہنچا دیا، حقیقت کو بھی روشن کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی جانب سے کہہ رہا ہوں کہ سوائے علی ابن ابی طالب کوئی بھی منصب خلافت اور امارت کے لائق نہیں ہے۔ میرے بعد کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ علی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو لقب امیر المومنین سے خطاب کرے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر علی کے بازوؤں کو تھاما اور اتنا بلند کیا کہ علی کے پیر رسول اللہ کے زانوؤں کے برابر آ گئے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، یہ علی ہے جو میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وسیع، میرا علوم کا مخزن و محافظ ہے۔ یہ کتاب خدا کی تفسیر پر مسلط ہے، اس کی جانب دعوت دینے والا، ان پر عامل ہے، جو پروردگار کی خوشنودی اور رضایت کا سبب ہے۔ وہ دشمنان خدا کا مخالف، معصیت خدا سے روکنے والا، امیر المومنین اور مسلمانوں کا امام اور پیشوا۔ پروردگارا، تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس پر لعنت، اس منزلت و فضیلت کا جو انکار کرے، اور اس پر غضب ناک ہو جو اس کے حق کو پائمال کرے۔ ایھا الناس، خدا نے اپنی شریعت علی کی امامت کے ذریعے مکمل کی ہے۔ اگر کوئی اس کی اور اس کی ذریت کی پیروی نہ کرے، یقیناً خسارے میں رہے گا۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یعنی وہی لوگ ہیں جن کے اعمال حبط اور برباد ہو گئے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایھا الناس، اس سے بچو اور ڈرو کہ میرے بعد راہ حق سے منہ پھیر لو۔ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر مجھے موت آ جائے یا قتل کر دیا جاؤں تو کیا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ جان لو، اگر کوئی اس سے منحرف ہو گیا تو اس سے خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ اے لوگوں، میرے بعد تمہارے پیشوا ایسے لوگ بن جائیں گے جو تم کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ قیامت کے دن اور عذاب اور مشکلات کے ہنگام وہ تمہاری نصرت و امداد نہیں کر سکتے۔ میں ان سے بیزاری اور دوری کرتا ہوں، اور خداوند عالم بھی بیزار ہے۔ وہ لوگ اپنے دوستوں اور پیروکاروں کے ساتھ دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ ایھا الناس، میں نے امامت اور خلافت قیامت تک کے لیے اپنی ذریت میں رکھی ہے، اور جو کہنے والی بات تھی میں نے کہہ دی۔ تم میری باتیں اور وصیتیں دوسروں تک پہنچاؤ، حاضرین اور غائبین کو، اور ہر باپ اپنے بیٹوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ ہوشیار رہنا کہ میری امت کے کچھ منافقین منصب امامت کو ظلم و جور سے غصب کر لیں گے، اور اس حکومت اور بادشاہت اس کو بنا لیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ غاصبین پر اللہ کی لعنت۔ اے گروہ جن و انس، میں بہت جلد تمہارے اعمال کے حساب و کتاب کی خاطر پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت آگ کے جلتے ہوئے شعلے اور دہکتے ہوئے انگارے تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، اور مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اے لوگوں، خدا نے تم کو آزاد نہیں چھوڑا
کہ جیسے چاہو رہو اور جو چاہو کرو، بلکہ تم میں سے ہر ایک کو منزل امتحان سے گزارا جائے گا، تاکہ پاک دل اور صالح افراد کو بد کرداروں سے جدا کر دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ امتوں میں یہ امتحان جاری رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَهْلِكُ الْقُرَىٰ، اسی طرح خدا ظالموں اور ستمگروں کے شہروں اور آبادیوں کو خراب اور برباد کرتا ہے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب تم لوگوں کے ولی اور امام ہیں۔ خدا نے ایسا ہی طے کیا ہے اور ایسا ہی وعدہ کیا ہے، یقیناً وہ اپنے وعدے اور عہد پر عمل کرے گا۔ جان لو پہلے کہ بہت سے اشخاص انبیاء اور مرسلین کی مخالفت اور ان سے انحراف کے سبب ہلاک ہوئے ہیں۔ تم کو بھی ضلالت و گمراہی سے بچنا چاہیے، تم ہمیشہ میری باتوں کو نگاہ میں رکھو۔ ترجمہ: کیا میں نے امت گزشتہ کے سرکشوں اور نافرمانوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر دوسرے گروہوں کو بھی ان سے ملحق نہیں کیا؟ ہم مجرمین کو ایسے ہی ہلاک کریں گے۔ وائے ہو قیامت کے روز ان لوگوں پر جو کلمات خدا کی تکذیب کرتے ہیں۔ ایھا الناس، خدا کے بھیجے ہوئے تمام اوامر و نواہی اور احکام میں نے علی ابن ابی طالب کو سکھا دیے، پس تم احکام الہی اور اپنے وظائف دینی کو انہی سے حاصل کرو، انہی کی اطاعت و پیروی کرو، اس کی رفتار و گفتار کے خلاف ہرگز نہ چلو کہ سالم و ہدایت یافتہ رہو۔ تمہارے مختلف راستے اس کے راستے میں مانے نہ ہوں اور تمہیں متفرق اور پراگندہ نہ کر دیں۔ اے لوگوں، میں صراط مستقیم کا مظہر اور خدا کی راہ راست ہوں، تم راہ راست پر گامزن رہنے کے ذمہ دار ہو۔ جان لو میرے بعد علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے، اور ان کے بعد ان کے صلب سے میرے فرزند وہ جو ایسے امام ہیں جو حق کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور عدالت اور حق کے ساتھ استقامت کرتے ہیں۔ اور مقام رسول اکرم نے مکمل سورہ حمد اور ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ اولئک اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یعنی وہی لوگ اولیاء خدا ہیں، ان پر نہ خوف ہوتا نہ حزن و غم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا ہی گروہ غالب رہے گا۔ اور پھر فرمایا یہ سب آیات میرے اور میرے فرزندوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مخالفین کی مذمت۔ جان لو کہ میرے فرزندوں کے مخالفین اور دشمن سب کے سب منافق، شقی اور بدبخت ہیں، شیاطین کے بھائی اور حق و صداقت کے دشمن ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے کی غرض سے چکنی چکنی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں۔ جو مومنین میں سے کسی کو بھی نہ پاؤ گے جو خدا اور رسول کے دشمنوں اور مخالفین کو دوست رکھتا ہو۔ خداوند عالم نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کی ایمان ظلم و ستم اور تجاوز سے آلودہ نہیں ہے، وہی لوگ مطمئن، سکون اور ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر خداوند مخالفوں اور دشمنوں کے بارے میں فرماتا ہے، اپنے پروردگار کا انکار کرنے والے کافرین کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر جب انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کی بہت سخت چیخ اور پکار لوگ سنیں گے، اور جہنم جوش مار رہی ہوگی، پھر گویا مارے جوش کے پھٹ جائے گی۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو داروغہ جہنم پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا۔ سورہ ملک۔ ایھا الناس، بہشت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ہمارے دشمن وہ لوگ ہیں جن کے خدا نے مذمت کی ہے، اور ہمارے دوست وہ ہیں جن کی خدا نے تعریف و توصیف کی ہے اور وہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اے لوگوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں تم کو خدا کے عذاب اور قہر اور آئندہ مصائب و شدائد سے ڈراتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب ہادی رہبر ہیں، وہ سعادت اور حقیقت اور صراط مستقیم اور میری بتائی ہوئی تمام باتوں کی طرف تمہاری رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ ایھا الناس، میں پیغمبر ہوں اور علی ابن ابی طالب میرے وصی و خلیفہ ہیں۔
جان لو کہ میرا آخری وصی قائم میں مہدی ہوگا، وہ دین پر مسلط اور غالب ہوگا، وہ ظالمین سے انتقام لے گا، وہ تمام ملکوں اور شہروں کو فتح کرے گا، وہ مشرکین اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا، اولیاء حق کے خون کا بدلہ لے گا، دین خدا کی مدد کرے گا، حقیقت و معرفت کے وسیع دریا کا آب خوشگوار نوش کرے گا۔ وہ ہر ایک کو اس کی استدعا اور حالت اور اس کے عمل کے مطابق مقام و مرتبہ دے گا۔ وہ خدا کا تنہا منتخب شدہ شخص ہوگا جو علوم انبیاء کا وارث، حقائق کا احاطہ کرنے والا، وہ خدا کی صفات جلال و جمال کی خبر دے گا، وہ مراتب ایمان، حقائق اور عقائد کی اطلاع دینے والا ہے، وہ رائے و عمل میں کامل اور مضبوط رشد و ہدایت کا مالک ہے۔ دین خدا کے تمام امور اسی کی تفویض ہیں۔ انبیاء گزشتہ نے اس کے وجود کی بشارت دی ہے۔ وہ خدا کی باقی حجت، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں، اس کے علاوہ کوئی نور نہیں۔ وہی غالب اور منصور ہوگا، وہ مقہور نہ ہوگا، وہ زمین پر خدا کا ولی ہے، وہی بندوں کے درمیان خدا کی طرف سے حاکم ہے، وہ اسرار و رموز اور ظواہر کے بارے میں خدا کا امین ہے۔ ایھا الناس، جو کچھ ضروری تھا میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا، اور میرے بعد تمہاری ضرورت اور احتیاج کی باتیں علی ابن ابی طالب بیان کریں گے۔ میرے خطبے کے اختتام پر تم سب کے سب علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اگر کسی نے بھی عہد و پیما اور بیعت شکنی کی تو گویا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اے لوگوں، خدا فرماتا ہے کہ صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں۔ جو بھی خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا ہے چاہیے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی اور ہرولہ کرے۔ ایھا الناس، تم حج بیت اللہ انجام دو۔ جان لو کہ جو بھی خانہ خدا کی زیارت سے مشرف ہوا ہو اور اس کا خاندان مستغنی و بے نیاز ہو، اور جس نے استطاعت کے باوجود اس عظیم عبادت کی مخالفت کی، وہ اور اس کے اہل و عیال فقیر اور محتاج ہو گئے۔ اے لوگوں، کوئی کسی مقام اور کسی موقف اور مقام حج میں توقف نہیں کرتا مگر خداوند متعال اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کی دوبارہ ابتدا ہوتی ہے۔ اس راہ عمل کے درمیان حجاج کی مدد کی جاتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ تمام مراسم دینی اور شرائط لازم کے ساتھ حج بجا لاؤ۔ اس راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو، بغیر توبہ خالص اور خواہشات و شہوات دنیاوی کے قلاع و قمع کیے ہوئے خانہ خدا سے واپس نہ ہو۔ ایھا الناس، نماز قائم کرو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور اپنے چھوٹے مسائل و وظائف میں بھی علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھ کر یاد رکھو۔ جان لو آج تک جو کچھ حلال و حرام آداب و وظائف دینی میں نے بیان کیے ہیں ہمیشہ برقرار اور ثابت رہیں گے۔ میں نے ان میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں کی۔ ضروری ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، ان کی رعایت میں اور ان کے بجا لانے میں کوشاں رہو، اور ایک دوسرے کو اس کی سفارش اور وصیت کرو۔ میں تم کو پھر قیام نماز، ادائے زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وصیت کرتا ہوں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میری باتوں کو ذہن میں رکھو اور میری وصیت کی رعایت کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اور میرے احکام کی مخالفت سے پرہیز کرو۔ ہاں، امر بالمعروف و نہی از منکر کے بارے میں تمہارا وظیفہ اتنا ہی ہے، نہ کہ حقیقی امر و نہی کرنا، کیونکہ حقیقی امر و نہی امام کا وظیفہ ہے اور دوسروں کا وظیفہ صرف اس کا پہنچانا اور اس کی یاد دہانی کرانا ہے۔ میں تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ پس تم روز قیامت سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا۔ موت، قبر، حساب، میزان، ثواب و عقاب اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے موقع کو یاد کرتے رہو۔ جو کچھ عمل خیر کرو گے اس کا ثواب و عقاب درک کرو گے، اور برائی کرو گے تو جنت کا کچھ حصہ بھی نہ پاؤ گے۔ اے لوگوں، علی ابن ابی طالب کے بعد تمہارے اولیاء انہی کے فرزند ہیں، وہ سب میرے اوصیاء ہیں۔
قرآن میں ارشاد ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں ان لوگوں کو کلمہ باقیہ قرار دیا۔ میں نے متعدد بار حدیث ثقلین بیان کیا ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایھا الناس، تمہاری اکثریت نے میری صرف صرف بیعت کی ہے، لیکن میں خدا کی جانب سے مامور ہوں کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں تم سے زبانی اقرار لے لوں۔ تم سب بلند آواز میں اعتراف کرو کہ تم نے میری آواز سنی اور میری باتوں سے راضی ہو، میری وصیتوں پر عمل کرو گے۔ علی کی جانشینی ولایت کے بارے میں ہاتھ، زبان اور قلب سے بیعت کرو اور اس آسمانی عہد اور پیمان کو قبول کرو۔ عزم مصمم کر لو کہ اس عہد و پیمان پر باقی اور پائیدار رہو گے۔ اے لوگوں، خداوند عالم تمام علوم ظاہر و باطن کا عالم ہے اور ان پر محیط بھی ہے۔ وہ تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے اور دلوں کی نیتوں اور وسوسوں سے آگاہ ہے۔ پس جس نے ہدایت پائی اسی کا نفع اسی کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہوا اور راہ حق اور حقیقت سے خود منحرف ہوا، جس نے علی کی بیعت کی اس نے گویا پروردگار سے بیعت کی۔ خدا کے دست قدرت تمام دست قدرت سے بالاتر ہے۔ ایھا الناس، میرے بعد تقوی کو اپنا شعار بناؤ اور علی بن ابی طالب کی پیروی کرو۔ میرے اہل بیت جو فرزندان علی ہیں ان کے ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ کرو۔ جان و دل سے کہو الحمدللہ الذی ہدانا، اس خدا کی حمد ہے جس نے ہمیں اس نعمت و بزرگ اور اس معرفت عظیم کی طرف ہدایت کی، اور ہم بغیر توفیق و ہدایت خدا کی ہرگز یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم اور زمین کے لوگ تمام کافر ہو جائیں تو بھی خدا کے معمولی سا بھی ضرر و نقصان نہیں ہے۔ خدایا مومنین کو بخش دے اور کافرین پر اپنا غضب نازل کر۔ اے لوگوں، حکم خدا کی اطاعت کرو اور ولایت علی بن ابی طالب کو قبول کرو۔ اسے لفظ امیر المومنین سے بلاؤ اور اس سے بعنوان خلیفہ بیعت کرو۔ اس وقت لوگوں نے کہا ہم اطاعت کریں گے، دستور پروردگار کو قبول کریں گے اور حکم خدا کو بجا لائیں گے۔ پھر لوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت علی کی طرف بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا اور تبریک کہہ کر ان سے بیعت کی۔ سب سے پہلے ابو بکر اور عمر، اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں، ان کے بعد دوسرے نے بالترتیب علی بن ابی طالب کی بیعت کی۔ اس دن کار بیعت دیر تک چلتا رہا۔ نماز مغرب و عشاء ایک ہی جگہ ایک ساتھ پڑھی گئی، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی۔ رسول خدا خود بیعت کی نگہداری کر رہے تھے، اور جو گروہ طائفہ بیعت کے لیے بیعت کرتا تھا وہ کہتا جاتا تھا اس خدا کی حمد ہے جس نے ہم کو تمام جہان پر فضیلت اور برتری دی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم نے اپنا خطبہ تمام کیا تو لوگوں کے درمیان ایک خوبصورت و خوشبودار شخص دکھائی پڑا جو کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم آج تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی علی کی اس انداز سے تعارف کیا ہو اور ان کی ولایت و وصایت کے لیے اتنا اصرار اور اتنی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس عہد و پیما اور اس نظریے اور وصیت کی مخالفت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خدا اور رسول کی دشمنی اور مخالفت پر کمر باندھ لے۔ وائے ہو اس شخص پر جو ایسا کرے اور اس راہ تاریک و خطرناک کی طرف قدم بڑھائے۔ عمر اس کی باتوں کو سن رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ اس کے بعد خدمت رسول میں حاضر ہو کر بیان کیا تو رسول نے بیان فرمایا کہ جبرائیل امین تھے جو میرے حکم کی تائید اور اسے مضبوط و محکم کرنے کے لیے اس صورت میں آئے تھے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر اب ہم ریڈنگ کو یہیں پر تمام کرتے ہیں اس حصے کو، اور یہ حصہ اس لیے بھی طویل ہو گیا کہ خطبہ میں نے چاہا تھا کہ ایک ہی ریڈنگ میں آپ تک مکمل خطبہ پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 106 اور ہیڈنگ ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا تعین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔